السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اس اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑوں کے سلسلے رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ نیز ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ اجناس اگا دیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اب مجھے دکھلاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے آیت نمبر 10 اور 11، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ آسمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں ستون تو ہے لیکن تم کو دکھائی نہیں پڑتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، یہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے۔ جبکہ دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ کوئی ستون نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون کے پورے آسمان کو، ستون سمجھتے ہیں نا، جو پایا لگایا جاتا ہے، چھت ذرا لمبا ہوتا ہے تو اس کو بیچ میں مضبوطی دینے کے لیے جو پائے لگائے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان، اتنا وسیع و کشادہ آسمان، اتنا وسیع و عریض آسمان جو اللہ نے بنایا، اس کو بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روشنی میں دو باتوں کی وضاحت ایک دم ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر آسمانوں اور زمین کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پوری کائنات ہے اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس سے مراد یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو لفظ آسمان ہے جو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں یا اس کے لیے بولتے ہیں، یا قرآن کریم میں جو اس کا ذکر آیا ہے، احادیث مبارکہ میں جو اس کا ذکر آیا ہے، آسمان کے لیے عربی میں دو لغت ہے، ایک فلک جمع افلاق اور دوسرا سما جمع سماوات۔ فلک جمع افلاق آسمان کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جو اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں فلک۔ جبکہ سما جمع سماوات کا دو مطلب ہے، ایک بلندی کے بھی ہے اور دوسرا یہ جو آسمان دکھ رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھوس حقیقت کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ بنایا ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ اس وضاحت کے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ موجودہ نظریہ حیات کے مطابق یہ جو آسمان ہے اس کی یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو نگاہ کی جو حد ہے بس وہی آسمان ہے، یعنی آسمان کا وہ لوگ وجود نہیں مانتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ آسمان کا ذکر ایسے صفت کے ساتھ کیا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں، دروازے کو کھولا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، جو مرے گا ان کو بھی لے کر کے جائے گا، ان کے لیے بھی دروازے کھلیں گے جو نیکوکار ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آسمان ہے یہ بالکل ٹھوس حقیقت ہے، موجود چیز ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دے کر کے پیدا کیا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی ایک زبردست دلیل ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں سلسلہائے کوہ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے۔ رواسیہ کا جو لفظ یہاں پر ہے
رواسیہ کا جو لفظ ہے اس کے لیے جو عربی میں دیکھیں کیا اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں سلسلہائے کوہ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے۔ رواسیہ کہتے ہیں سلسلہائے کوہ، ایسے پہاڑوں کے سلسلے کو جو دور تک پھیلا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت سارے پہاڑ بنائے ہیں۔ اس کے بنانے کا جو مقصد، اس کی جو تخلیق کا مقصد قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ زمین استھر رہے۔ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الناس میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنا شروع کر دیا، تو اس کے ہلنے ڈلنے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو میخ کی شکل میں گڑا تاکہ وہ بالکل اپنی جگہ پر استھر رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ترتیب اور خاص حکمت سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ پہاڑ ایسے ہیں وہ بہت اونچے ہیں جن کے ٹاپ کو آدمی نہیں پہنچنا، بہت ٹاپ کو پہنچنا مشکل ہے، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو دور تک تو پھیلے ہوئے ہیں لیکن بہت اونچے نہیں ہیں اور وہ دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے مقام بھی جہاں پر پہاڑی نہیں ہے کہ نہیں، بہت ساری ایسی زمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑی نہیں بنایا۔ کیونکہ اللہ نے ان پہاڑوں کو ایک خاص حکمت اور خاص ترتیب سے اس لیے زمین کے اندر گاڑا تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہاڑوں کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ اور جدید ریسرچ کے مطابق زمین کے اوپر، ان زمینوں کے اوپر بہت کم زلزلے آتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ اور زمینوں کے زلزلے کے روک تھام کے لیے پہاڑ کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ سامعین کرام، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا تالاب ہے، اس کے اندر کشتی جا رہی ہے، اگر وہ خالی ہوگا تو وہ ہلے گا، لیکن جب اس کے اندر وزن ڈال دیا جائے گا، آدمی بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ کشتی ہلے گی نہیں بلکہ اپنا بیلنس لے کر کے چلے گا۔ اسی لیے اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ پہاڑوں کے بنانے کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہ کہ تاکہ لوگ اس پر سکون سے، اطمینان سے رہ سکے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں اس نے پہاڑوں کے سلسلے کو رکھ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر کے ہچکولے نہ کھائے۔ اور آگے کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جاندار کو اس نے زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے بارش برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے اور نباتات اجناس کو پیدا فرما دیا۔ آیت کریمہ کی اس روشنی میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زمانے پہلے جو ریسرچ ہوا اس ریسرچ کے حساب سے اب تک اس روئے زمین پر 10 لاکھ سے زیادہ جانداروں کے بارے میں لوگوں نے پتہ کر لیا ہے، یعنی انکلوڈنگ انسان 10 لاکھ ایسے اقسام ہیں، ایسے انواع ہے جانور کے، ایسے پرکار ہیں جو 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، ویسے جاندار اس روئے زمین پر بس رہے ہیں۔ جیسے اس میں سے ایک انسان ایک قسم ہے، جنات ایک قسم ہے کہ نہیں، گائے بیل ایک قسم ہے، تو اس طرح کے 10 لاکھ سے زیادہ جانداروں کا پتہ اب تک لگایا جا چکا ہے، اور اسی طرح سے 2 لاکھ سے زیادہ جو پیڑ پودے ہیں ان کے قسموں کا پتہ چل چکا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو پیڑ پودے ہیں اس کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات اسی طرح لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ابھی اللہ کو چھوڑ کر کے پیر بابا کو لوگ پوچھتے ہیں نا، کہتے کہ نہیں، پیر بابا ان کے مزار پر جانا ہے، درگاہ پہ جانا ہے اور جا کر کے وہاں پر مانگنا ہے مرادیں، اپنی متھا ٹیکنا ہے وہاں پہ۔ بہت سارے لوگ دیولوں پہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے ایسے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام لوگوں کو کہا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، لہذا اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم نے معبود بنا کر کے رکھا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا دکھلاؤ۔ کچھ نہیں پیدا کیا، کچھ نہیں پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود برحق ہے، جو پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کے اندر آسمانوں میں، زمین کے
درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے اوپر زبردست دلیل ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیروں کو پوچھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ صحیح گمراہی ہے جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا